الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء حق أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. کیڑا سونا نام محمد دا، کیڑا سونا نام محمد دا، اس نادیاں ریساں کون کرے. کیڑا سونا نام محمد دا، اس نادیاں ریساں کون کرے. تو جگ تے سایہ رحمت دا، ایدی چھاندیاں ریساں کون کرے. دو جگ تے سایہ رحمت دا، ایدی چھاندیاں ریساں کون کرے. دھن بھاگ حلیمہ دائی دا، ملیا محبوب خدائی دا. دھن بھاگ حلیمہ دائی دا، ملیا محبوب خدائی دا. جدی گودے وچ والی دو جگ دا، اس ماں دیاں ریساں کون کرے. دو جگ تے سایہ رحمت دا، اودی چھاندیاں ریساں کون کرے. جو سونے نے فرمایا نوایا ہے. جو سونے نے فرمایا ہے انہاں سن کے سیز نوایا ہے. بے مثل محمد عربی دے سجنا دیاں ریساں کون کرے. دو جگ دے سایہ رحمت دا، او دی چھاندیاں ریساں کون کرے.
جو ہجر نبی وچ روندیاں نے بدیاں دے دفتر دھوندیاں نے جو ہجر نبی وچ روندیاں نے بدیاں دے دفتر دھوندیاں نے انہاں کرماں والیاں اکھیاں دے ہنجواں دیاں ریساں کون کرے دو جگ دے سایہ رحمت دا او دی جان دیاں ریساں کون کرے لکھ غزل قصیدہ لکھ غزل قصیدے پڑھدا رو گیتاں دیاں پوڑیاں چڑھدا رو لکھ غزل قصیدے پڑھدا رو گیتاں دیاں پوڑیاں چڑھدا رو یار ظہوری پر یار ظہوری سونے دیاں نعتاں دیاں ریساں کون کرے دو جگ دے سایہ رحمت دا او دی چھاں دیاں ریساں کون کرے کیڈا سونا نام محمد دا اس نام دیاں ریساں کون کرے قابل صد احترام دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں اللہ کریم جل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ آقا دی خدمت اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کران تو بعد اللہ تعالیٰ دا جتنا بھی شکر ادا کریے کام ہے رب تعالیٰ نے ایک زندگی جی نعمت عطا فرمائی اس کے اندر اتنا اضافہ فرمایا اج ایک اور جمعہ پڑھنا پڑھاؤنا نصیب ہو گیا دعائے اللہ تعالیٰ سب نو ٹائم نہ وقت دے نال جمعہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے 22واں سپارہ آیت مبارکہ تواڈے سامنے پڑھی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے مرداں وچوں کسے دے باپ نے لیکن وہ اللہ دے رسول اور آخری نبی نے اور اللہ ہر چیز نو خوب جانن والا ہے جس طرح کہ اللہ نے ایک مننا مسلمانی دی علامت ہے ایک بندہ کہ جی میں مسلمان ہاں سمجھدار لوگ بیٹھے خدا میں دو مندہ وہ مسلمان ہو سکتا ہے بولو تو صحیح یار خدا دو نے تے میں مسلمان ہاں وہ مسلمان ہو سکتا اللہ ایک ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے رب دا کوئی شریک نہیں اسی طرح ایک بندہ کہ جی ہاں میں مسلمان پر میں نبی عیسیٰ منتا وہ مسلمان ہو سکتا کیوں عیسائی بھی لا الہ الا اللہ تے پڑھ دے نے اگے عیسیٰ روح اللہ کہندے نے وہ کبھی جی کلمہ میں عیسیٰ دا پڑھ دا ہاں میں مسلمان ہاں جس وہ وقت سی پہلے وقت جدو سرکار دی جلوہ گری اس تو پہلے جڑے وقت گزریا ادھے چو مسلمان گرے گئے ان ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں میں پڑھنا موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ لیکن ہاں میں مسلمان ہو سکتا ہے مسلمان کون ہے جیڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا جیڑا سرکار نو منے گا وہ کون ہے اللہ نو ایک منو گے تو پھر مسلمان رسول اللہ دی رسالت منے گا مدہ تو پھر مسلمان اسی طرح یہ مسئلہ بڑا اہم ہے
پھر ایک بندہ ہے وہ کہے جی اسلام دے کتنے رکن نے؟ 5: کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات۔ انہاں چ بندہ ایک دا انکار آ کہ نہیں میں عام مسلمان، پر انہاں چ 2 ایک میں نہیں مننے۔ مسلمان ہو سکتا؟ اسی طرح نص قطعی قرآن تو ثابت ہے کہ سرکار تو بعد کوئی نبی، بولو صحیح، کوئی نبی۔ ہون اے بھی مسئلہ ہو گیا جی میں رب نو ایک مننا ضروری ہے، رسول اللہ دی رسالت مننا ضروری ہے، سرکار نو آخری نبی مننا بھی ضروری ہے۔ جیڑا بندہ آکے جی نہیں میں نبی بھی مندا، رب بھی مندا، ہاں سرکار تو بعد بھی نبی آ سکتا ہے، وہ مسلمان ہو سکتا نہیں، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ جس امام جیسی مقلدہ اس دور دے وچ نا ایک نے چوڑ ماری، انہیں نہیں میں نبی ہوں میں دلیل دینا۔ امام اعظم فرمایا تیرے کو دلیل منگن والا بھی کافر ہے، تیرے کو دلیل منگنا، جس امام دے مقلدہ اتنا فتوہ انہوں نے کہا دلیل منگنا بھی کفر ہے۔ تو اے جو بات ہے میرے توڑے نبی سرکار نے ہمیں نہیں ارشاد فرمایا رب دا محبوب سبحان اللہ کون ہے مقام نے؟ سرکار نے فرمایا ویکھنا اپنا اپنے ہاتھ ویکھو، ہاتھ دی تلی دستی پئی ہے نہیں؟ بولو صحیح، این ویکھیے تلی دستی اپنی بھی دستی؟ سرکار فرمایا میں قیامت تک نہیں پہ ویکھدا جی میں ہاتھ دی تلی ویکھی دی ہے، قیامت تک تیاری ڈنگ دا دعویٰ نہیں نبی پاک دا۔ سرکار نے کی فرمایا میں قیامت تک پہ ویکھدا۔ ہن جڑا اس بیان بھی شک کرے اودے ایمان بھی شک ہو جانا ہے۔ سرکار نو پتہ سی میرے تیرے نبی فرمایا میری امت جو 30 دجال آؤں گے، کنے 30 دجال آؤں گے، کئی آئے سجے کھبے چونچا کیتی مارے گئے۔ سرکار دے ظاہری دور مبارک جس فتنے نے سب تو زیادہ سر اٹھایا وہ مسلمہ کذاب دس۔ میں پیچھے جمعے تے میں بیان کیتا سی، میں نہیں سی پتا بھائی یمامہ شہر آج بھی موجود ہے۔ یہ جنگ یمامہ بڑی مشہور جنگ ہوئی، یہ ریاض ہے جڑا سعودیت دار الحکومت، اس تو 80-85 کلومیٹر دور ایک شہر خرج، الخرج ان کا الخرج دی تے اس یمامہ دی آج بھی کنہ سانیاں، مطلب جی میں عثمانہ تنہولہ کتنا ایک فرق ہے۔ اس طرح یا رسول پورے اے یمامہ تے خرج دیاں دیوارہ ساجنی والا کام ہے، اے الخرج دے نال اے یمامہ شہر آج بھی موجود ہے، اے چیزیں چ رکھنا آج بھی۔ یہ ریاض دا پرانا نام نجد ہے، اے تو جیوں بھائی ہوری آئے پھر انہاں نا دا وٹا لے ریاض رکھ لے، دا پرانا نام نجد ہے۔ اے وہ شہر جدے بارے رسول اللہ نے دعا نہیں سکی تھی، نجد دے بارے سرکار نے دعا نہیں کی تھی، فرمایا یمن دی تے شام دی خیر ہوئے، پھر فرمایا یمن دی شام دی خیر ہوئے۔ ایک نے کہا نجد، سرکار نے فرمایا یمن تے شام دی خیر ہوئے، کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا قیامت تک نہیں ویکھ رہے جو میں تڑی ویکھی دی۔ یا رسول اللہ نجد واسطے دعا فرمایا، ادھے واسطے دعاؤں منگاؤں دے جو تے شیطانی سنگھ نکلن گے، شیطانی سنگھ نکلن گے۔ تو بعد میں یمامہ اج بھی شہر موجود ہے۔ ہن تسی حساب لا لو بھئی اے مدینہ شریف تو کتنا ایک سفر ہے، سینکڑا میل دور ہے مدینہ شریف تو یمامہ، سینکڑا میل۔ اے اپنے وقت دی بہت بڑی جنگ لڑی گئی، اج بھی تاریخ دے جنگ یمامہ کہندے، جنگ یمامہ کہا جاتا ہے۔ مسلمہ کذاب انہیں دعویٰ کی کیتا، معاذ اللہ کہنے لگا رسول اللہ نال میری گل ہو گئی تے سرکار تو بعد نبوت میں ملنی، گل بات میری ہو گئی ہے۔ ہاں وہ اللہ دے نبی ہیں، انہیں نبوت کا انکار نہیں کیتا، ہاں وہ اللہ دے نبی ہیں نا، لیکن بعد جو نبی میں ہاں۔ تو قرآن کی آکھیا میرے نبی تو بعد نبی، سرکار نے مثالہ دے دے کہ ایک نہیں دو نہیں، میرے سامنے بہت بڑے عالم نے اہل سنت انہیں ساری حدیثیں پاک کو کتاب میں جمع کر دی تھی، میرے سامنے موجود پئی جنابوں نے، سرکار نے مثالہ دے دے۔ میرے تیرے نبی نے ارشاد فرمایا دوستو ایک بندے نے کمرہ تعمیر کیتا، بڑا سونا کمرہ تعمیر ہو گیا، کمرہ
بڑا خوبصورت ہے. سرکار نے فرمایا ایک دی جگہ رہ گئی. جیڑا داخل ہویا کہندا یار کمرہ بڑا سونا ہے, کدی ایتھے ٹ لگ جاوے. یار کمرہ بڑا خوبصورت ہے, ایتھے ٹ لگ جائے. یار کمرہ مکمل ہے, ایک اٹ نہ کیوں نہیں لائی. سرکار نے فرمایا لوگوں نبوت دا کمرہ برابر ہو گیا, ایک اٹ بجدی سی او مثل میری ہے, میں آیا نبوت دا کمرہ مکمل ہو گیا. میرے نبی نے مثالاں دے دے کے کیا لوگوں میں آخری نبی ہاں. بلکہ سرکار نے فرمایا علی تو میں نے انہیں جو موسیٰ ہارون سی, ہاں میں آخری نبی ہاں کیونکہ ہارون نبی سن. سرکار نے فرمایا میرے تو بعد نبی ہوندا, میرے تو بعد اگر نبی ہوندا میں خاتم النبیین لاؤندا. سرکار نے فرمایا عمر نبی ہوندا. علم صحابہ بیان کر دے لجپال پیغمبر دے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دا مدینے وچ ولادت ہوئی, مدینے وچ وصال ہویا, حاجی صاحبان بیٹھے نے. اج بھی جنت البقیع دے اندر ایک نکا جہا مزار موجود ہے, چھوٹی جی قبر مبارک موجود ہے. نقشے دے اندر کڈ کے ویکھو نبی پاک دے شہزادے دی ہے. جنت البقیع کے اندر آج بھی جناب ابراہیم دا مزار موجود ہے. آج بکری گل اتو جناب عمارت ختم ہو گئی لیکن چھوٹا جہا مزار موجود ہے, نشان موجود ہے. جنت البقیع کے اندر صحابہ کہندے نے اگر جناب ابراہیم زندہ رہندے رب دیاں حکمتاں سن. رب نے بچپن دے وچ کیوں ہر نبی دی اولاد وچ نبی ہویا, رب نے یار نو آخر زمان نبی کرنا سی, اس لیے اون دے بیٹے نو بچپن وچ رب لے گیا. ذرا غور کرو, توجہ کرو, رب نو محبوب دا ختم نبوت خاتم النبیین دا تاج دینا کتنا پسند ہے. سرکار نے فرمایا لوگو ہر نبی اللہ کریم نے شانہ دتیاں, مقام دیتے, عزت دتیاں. اللہ کریم نے مینوں کچھ او عزت مقام دیتے جڑے پہلے نبیاں نو نہیں ملے. صحابہ عرض کیتی وضحا دے چہرے والیا, واللیل دیاں زلفاں والیا, مازاق دیا ڈوریاں والیا, کیڑیوں جیدہ نے فرمایا ایک اللہ کریم نے میں او جناب علم دیتا ہے جدہ جناب لفظ مختصر ہوئے معنی وسیع ہے. ایک اللہ کریم نے پوری زمین میرے واسطے مسجد بنا دیتی, میرا اونٹی جتھے جاوے سجدہ دے لوے. سرکار نے فرمایا مال غنیمت میرے واسطے حلال. سرکار نے فرمایا مال غنیمت میرے واسطے حلال. سرکار نے فرمایا کس فضیلت میرا آخر الزمان نبیاں نبوت کا سلسلہ میرے اوپر ختم ہو گیا. مسلمانوں غور کرو, قرآن آتا ہے آخری نبی امام الانبیاء نے. امام الانبیاء خود فرماتے ہیں میں لوگوں آخری نبیاں جویں میں کیا رب نو ایک مننا, رسول اللہ دی رسالت مننا ضروری ہے, انہیں سرکار نو آخری نبی ملنا بھی ضروری ہے. جیڑا سرکار دی آخری نبوت شک کرے وہ بندہ مسلمان نہیں ہے. مسلمان کذاب نے دعویٰ کیتا جناب میری گل بات ہو گئی. سرکار نے فرمایا کون ہے جیڑا میرا خط لے کے جاوے, جا کے انہوں سمجھاوے بندے دا پتر بن, بندے دا پتر بن, تو نبی نے لانتی کردار کوئی ہے جیڑا میرا خط لے کے جائے. آپ مسلمانوں تڑپ جاؤ گے. حبیب بن زید نام دیکھ صحابی نے انہوں پتہ ہے اگلا لانتی ہے, کافر ہے, بے ایمان, بے دین ہے. اے بھی پتہ ہے ہزاران دی فوج رکھدا ہے, بہت بڑا پیسے والا ہے. حبیب بن زید چھال مار کے گیا, کہندے نے سونیا خط میں لے جانا, سونیا خط میں لے جانا. اے حبیب بن زید کون ہے؟ پہلو ذرا غور کرنا پچھلا بیک گراؤنڈ دا کی ہے. یہ اس ماں دا پتر ہے جدا نام ام امارہ ہے, جس میدان احد لگا. اج بھی مدینہ شریف دے نال احد دا پہاڑ موجود ہے جس میں جو سرکار صحابہ دے قدم مبارک اکھڑ گئے. وہ ایک الگ موضوع ہے. سرکار تے بار بار کافر حملہ پہ کر دینے, جس سرکار دے بار بار حملہ شروع ہویا. تیرے تے میرے نبی دے دند مبارک شہید ہوئے, صحابہ دے پیر اکھڑے ہوئے نے, صحابہ دے پیر کافر لگانے پہ دیندے. ایک بی بی ایک
ایک عورت ہے جس اس ویکھیا سرکار دے حملہ پہ ہوندا ہے، اس عورت نے نہیں کہ میں عورت ہاں میں میدان عمل وچ کیویں جاواں، وہ اپنا جناب جسم دے تے اپنے کپڑے بندی آئی، تلوار کڈدی آئی، سرکار دے اگے آ گئی، سرکار دے چار چفیرے عورتوں گھومدی رہی، سرکار دے نال نال گھومدی رہی، لڑدی رہی، 11 زخم لگے جناب اس بی بی دے جسم تے، کنے جسم لگے کہ زخم لگے 11 عورت ہو کے توجہ کرو اس اف نہیں کیتی، اس چیخ نہیں ماری، میں نے تلواراں پئیاں لگ دیاں نے، میں نے تیر پہ لگ دے نے، سرکار دے نال نال چار چفیرے او بی بی گھومدی رہی، سجوں حملہ ہویا او بی بی اگے آئی، کھبیوں حملہ ہویا او بی بی اگے آئی، سامنے حملہ ہویا او بی بی اگے آئی، پچھوں حملہ ہویا او بی بی اگے آئی۔ میرے تیرے نبی فرمایا لوگو میں احد دے اندر جڑے پاسے بھی نظر ماردا سا میں نے امارہ دی تلوار چلدی ہوئی نظر آندی سی۔ مسلمانوں غور کرو کیڑیاں دلیر سن عورتاں جنہ نبی پاک کی حفاظت لئی، اے نہیں ویکھیا میں عورتاں میں میدان وچ کیوں آواں، او امارہ علماء لکھدے نے نبی پاک نال انج گھومدی گئے جویں شمع دے نال پروانہ گھومدا ہے۔ اس امارہ دے پتر سی حبیب بن زید، سرکار نے فرمایا کون ہے جڑا میرا خط لے جائے، چھال مار کے گیا پہ کہنے سونیا میں لے جانا، سونیا میں لے جانا خط۔ ہن توجہ کرو سینکڑے میل دا سفر ہے، جلدی آئے مسلمے کذاب دے کے کھڑے ہو گئے، ہزاراں دا لشکر ہے، آئے بھی پتہ لانتی کافر بے ایمان بے دین ہے، آن نبی پاک دے غلام دا جذبہ بے کے کھڑے ہو گئے، انہیں کیا کون ہے کیا مدینے آئے دا غلام، اے نہیں آکھیا مدین لکا لما میں چلا جناب، اے نہیں بات چے دستا نانا، ڈٹ کے کھڑے ہو کے آتے ہیں میں امام الانبیاء دا غلام، کیا میرے علقی کرن آیا ہے، کیا خط لے آیا، خط پڑھدا گیا انہیں کہ سپاہی ہوئی نو گرفتار کر لو، کیا کتیا تو ہور کر کی سگنا ہے، ہور کر کی سگنا ہے، انہیں کیا جناب میرے علویک انی رسول اللہ میں رسولہ حبیب بن زید ادیالوے کیا کی بکواس کی تھی میں سنی نہیں، کیا انی رسول اللہ میں رسولہ کیا میں نہیں سنیا کی بکواس کرنا ہے، انہیں کیا شہدو انہ محمد رسول اللہ کیا میں سن لیا واقعی میرا نبی ہے، انہیں کہنا میں نبی کیا میں نہیں سنیا جسے سرکار دا نام آنا کیا میں گواہی دینا اللہ دے رسول نے، اے نہیں بیا دے میں قید بچا ہزارہ لوگ سجے کھبے تلوارہ پھڑ کے کھڑے ہوئے نے، جدو کہندہ ہے میں رسول مسلمے قدابینی رسول اللہ کیا کیڑی بکواس کردہ ہے سمجھ نہیں آئی، جدو کہندہ ہے محمد رسول اللہ کہندہ ہے ہاں واللہ دے نبی نے، ذرا غور کرو کیسا ایک جذبہ ہوئے گا حبیب بن زید دا، انہیں کیا جناب پتہ ہی میں کہنا کیا میں نے پتہ ہے تو ڈانتی ہے کیا میں مار دیا گیا کیا ڈر ہی کوئی نہیں، انہیں کیا ان کرو ادھے ہاتھ پہلے انگلیاں کٹو، پیڑے دیاں انگلیاں کٹو، ہاتھ دیاں انگلیاں کٹیاں گئیاں، کیا میں کہنا کیا لانتی ہے کیا نبی کون ہے کیا جڑا رب دا یار ہے، ہن بھی نہ بولو تو اڈی اپنی مرضی ہے، عارفہ دے سلطان کہتے ہیں عشق دی بھا ہوئے ہڈا دا بالن پہ عاشق بے اس کے
جناب صحابی رسول دا جناب انہیں تھوڑا تھوڑا کر کے باواں کٹیاں، ہر ٹوٹا کٹن تو بعد پھر سوال ہوئے میں کون ہاں؟ کہن کتا ہے۔ نبی کون ہے؟ کہنا جڑا عرشاں درائی ہے، رب دا ماہی ہے۔ انہیں باواں کٹیاں، انہیں لتاں کٹیاں، صرف جناب اینک ٹوٹا جسم دا رہ گیا۔ انہیں اگ باڑی، اگ باڑن تو بعد بڑھدی ہوئی اگ وچ ہاتھ کوئی نہیں، لتاں کوئی نہیں۔ سیرت دیاں کتاباں پڑھیاں پئیاں نے، جناب لتاں کوئی نہیں، کٹیاں ہوئیاں، باواں کوئی نہیں، آ وچ ایسا نہیں۔ اگ بھی سٹیا، اگ بڑھدی پئی، پھر کہندا ہے میں کون ہاں؟ کیا دنیا دا کتا ہے؟ کیا نبی کون ہے؟ کیا جڑا رب دا یار ہے؟ آخری بھی گواہی حبیب بن زید نے دیتی، جسم دے ٹکڑے ہوئے نے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں رب دا یار، رب دا یار۔ ہن غور کرو، پھر جناب پہلا اسلام دا لشکر گیا، سرکار دے وصال ظاہری تو پہلے شکست ہو گئی، دوجا لشکر گیا، شکست ہو گئی، بہت بڑی فوج رکھدا ہے۔ تیجا لشکر تیار ہویا، اسامہ بن زید دی قیادت دے اندر 17-18 سالاں دا جوان، زید بن حارثہ دا پتر، او زید بن حارثہ جڑے سرکار دے غلام سن، جنہاں زید بن محمد بھی آکھیا گیا، غلام دا پتر سردار بنیا، جناب سپا سالار غلام دا پتر بنیا اسامہ بن زید۔ ویکھو اسلام کی ہے، اسلام ایلی ویکھدا اے غلام ہے، اے غلام دا پتر اے اسلام اے ویکھدا اے نبی نال وفادار کون ہے؟ جناب اسلام 17-18 سالہ دا جوان اسامہ بن زید، اور مزے والی بات سنو، اس لشکر وچ صحابہ نام وردے وچ اکو بھی ہے جنہوں مراد رسول عمر فاروق، انہوں لشکر دا سپا سالار نہیں بنائے گا، حکمتاں سن کچھ، سرکار نو پتہ سی کی ہونا ہے، کیویں ہونا ہے۔ اسامہ بن زید مدینیوں باہر لشکر نکلیا، پیغام چلا گیا، سرکار دی طبیعت مبارکہ زیادہ خراب، لشکر رک گیا۔ چند دنوں تو بعد سرکار نے وصالی ظاہری وصال سرکار نے دنیا تو جناب ظاہری پردہ فرما لیا۔ ابو بکر صدیق خلیفہ وقت بنے، کیا لشکر تیاری کرو، صحابہ دوڑ پے، ابو بکر نہ کر، ابو بکر نہ کر، مدینہ ویران ہو جائے گا۔ کیا مدینہ ویران ہون دیو پرواہ نہیں، ابو بکر کون ہوتا ہے؟ نبی لشکر تیار کرے، ابو بکر ڈک لوے۔ لشکر تیار ہویا، لوکاں کیا اسامہ نو جنرل دی سیٹ تو ہٹاو، کیا جنہوں نبی بٹھاوے، ابو بکر کون ہوتا ہے اتارن والا۔ لشکر تیار ہویا، سیدنا صدیق اکبر آئے الوداع کرن واسطے، کیا اسامہ گھوڑے تے چڑھ، اسامہ گھوڑے تے سوار ہو، اسامہ گھوڑے تے سوار ہوئے۔ ابو بکر صدیق نے گھوڑے دی لگام پھڑ لئی، وقت حاکم مسلمانوں، امام الانبیاء دے مصلی دا وارث ہے، زید بن حارث دا پتر اسامہ بن زید، جنہوں لوکاں کیا ہے تا غلام دا پتر ہے۔ لشکر دا سپا سالار کیویں؟ ابو بکر صدیق نے لگام پڑی، اسامہ بن زید جوانے چھاڑ ماری، گھوڑے تو تھلے آ گئے، ہاتھ جوڑ گیا دنے ایک دے وقت حاکم ہے، تو جا میرے باپ دی عمر دائیں، یا میں بھی نال چلتا یا گھوڑا تو جا منگا لے، جندیوں تے تو سوال ہو، اے بے ادبی ہے، نالے وقت حاکم ہے، نالے میرے پیو دی عمر دائیں، تو نال چلے، میں گھوڑے تے بمائے نہیں ہو سکتا، کیا اسامہ میں امیر المومنین بندہ ہے،
خلیفۃ الرسول مندا ہے کیا جی مندا کیا پھر گھوڑے تے بیٹھ جا لگام ابو بکر پکڑے گا لگام ابو بکر پکڑے گا ابو بکر لوکاں نوں دسنا چاہندا ہے جنوں جناب نبی بٹھاوے ابو بکر جناب دے گھوڑے دی لگام بھی پکڑدا ہے غور کرو جنگ یمامہ ہوئی اسامہ بن زید نے حملہ کیتا 700 حافظ قرآن شہید ہویا کنے 1200 صحابی شہید ہوئے 70 بدری صحابہ شہید ہوئے اس جنگ یمامہ وچ کنے 70 بدری صحابہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے افضل صحابہ بچو بدری صحابہ 70 شہید ہو گئے 700 حافظ قرآن صحابی شہید ہو گیا 1200 سرکار دی ساری زندگی وچ جتنیاں جنگاں لڑیاں گئیاں بدر احد خندق تبوک خیبر جتنیاں جنگاں نے صرف 259 صحابی شہید ہویا کنے جی 259 ساریاں جنگاں دا ایک جنگ وچ 1200 کنے 700 حافظ قرآن 70 بدری صحابہ حالانکہ بدر دی جنگ میں 14 صحابہ شہید ہوئے کنے 14 شہید ہوئے یا 17 شہید ہوئے مختلف روایت لیکن جنگ یمامہ میں اتنا صحابہ نقصان کیوں کرایا اتنے صحابہ شہید کیوں ہوئے وجہ کی ہے صحابہ نے پہلی زندگی دی جنگ لڑی سرکار دے وصال داری تو بعد کیڑی کدے واسطے جنگ لڑی پہلیاں جنگاں سن اللہ واسطے جہاد فرض ہے جہاد سمجھ کے صحابہ لڑ دے رہے اور مولا علی دا فرمان میں بیان کرتا بڑی باری کو کافر دوتے بہ کے مکے مارن پہ انہیں منہ تے تھک دیتا مولا علی دیتے چھال مار کے تھلے آ گئے انہیں منہ تے تھکیا تھلیو چھال مار تھلے آ گئے کیا جا معاف کیتا جا وہ ہاتھ جوڑ کھڑو گیا ہو سکا لی میں تو منہ تاں تھکیا تکلیف بڑی جائی کہ کو وار کرے ہمارے یہاں جان چھوڑ دی تو میں نے چھڑ کیوں دیتے ہی میں تو منہ تاں تھکیا بتن غصہ آئے گا میں نے کو ضرب چو ماریں گا کیا میں اللہ لئی لڑدا ہوں میں نے ذاتی غصہ آ گیا سی تو میں اپنی ذات لئی تو کدی لڑے ہی نہیں اپنی ذات لئی تو میں کدی لڑے ہی نہیں میں نے ذاتی غصہ گیا تاں ہی تن چھڑ دیتا جا میں رب دی صحابہ لڑ دے رب دی رضا لے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپہ سالار سن جنرل چیف آف آرمی سٹاف دوران جنگ خط لکھا انہوں نے کہا خالد نو لا دیو سپہ سالار اور بنا دیتا خط دے بچ لوکا کیا خالد لڑیں گا انہوں نے کہا میں نے کی ہویا کیا جنرل کتھے سپاہی بس سارے پھولی موڑے تو لا لے گے انہوں نے کہا میں کہ اگے عمر لئی لڑدا سا اگے بھی میں رب نہیں لڑدا سا ہن بھی رب نہیں لڑنا ہے جنرل بن کے نہ لڑے تو سپاہی بن کے لڑ پواں گے ہاں جی صحابہ دا عقیدہ نا صحابہ جنیاں جنگاں لڑیاں اللہ لئی اے پہلی جنگ ہے جڑی نبی دی ختم نبوت واسطے لڑی گئی بڑے بڑے اکابر صحابہ شہید ہو اس جنگ وچ ٹائم بہت تھوڑا ہوندا ہے میں مختصر میں ایک مثال تو دینا کنے کنے پیارے صحابہ دے ادھے چ عمر فاروق دے بھرا سانوں نام سی زید بن خطاب عمر بن خطاب زید بن خطاب عمر فاروق نو بڑے پیارے سن صحابہ بڑے بڑے ادھے وچ پیارے اپنے قربان نبی پاک دی ختم نبوت وچ کہ سرکار تو بعد کوئی نبی نہیں اچھا ہن نہ جناب عبداللہ بن عمر بیان کر دین سنو ساڈے ایک پروفیسر سن انہاں سن لیکچر دے وچ یہ واقعہ سنایا سی میں تمہیں سنا رہا کہ وہ کہندے نے کہ جس وقت نے لشکر ہونا آ گیا نا حضرت ابو بکر صدیق مدینے باہر آ گئے خوشیاں ہو گئیاں لانتی کتا ماریا گیا ہن جناب نے صحابہ باہر حضرت ابو بکر صدیق مدینے باہر آ گئے استقبال پہ ہوندا ہے نال عمر فاروق کھڑے ہن ایک ایک مجاہد جڑا سی نا غازی سیدنا صدیق اکبر نو مل رہا ہے سرغور کرو وقت حاکم مدینے باہر ہوں ابو بکر صدیق دے ملن دا طریقہ ہاتھ ملاؤن تو بعد جفی پا لینی
چلو جی اگے دوسرا لین لگی ہوئی عمر فاروق نال ہاتھ ملاؤنا جپی پاؤن تو بعد ادھر بھی ہاتھ ملاؤنا کسے جناب عمر فاروق نے موڈے تے ہاتھ رکھنا کسے نے نہ رکھنا عمر فاروق لشکر والا ہی نتے نو کے ہن آپ دا قد بڑا عمر فاروق دا تے پپا پار ہو کے ویکھن عبداللہ بن عمر کہندے لوکوں میں سمجھ آ گئی میرا باپ کسے نو تلاش پیا کردا ہے لشکر وچ کہندے نے میں لشکر دے پیچھے لگ گیا میں لشکر دے پیچھے لگ گیا عبداللہ بن عمر کہندے نے ابا جان دی بے قراری ودی ہوئی ہے ہن بندے تھوڑے رہ گئے عبداللہ بن عمر کہندے نے میں سامنے آنا پہ گیا بندے دے تھوڑے رہ گئے میں جناب امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ابو بکر کو ملیا ملن تو بعد میں ابے ول ہویا بابے دا پہلا سوال کی عبداللہ زید نظر نہیں ہوندا عمر فاروق دا پراسی زید بن خطاب کہندے نے میرے منہ جو لفظ نکلے بابا زید نبی دی عزت قربان ہو گیا چاچا زید شہید ہو گیا عبداللہ بن عمر کہندے نے عمر فاروق نے ہاتھوں میں ہاتھ زور نال میری چھاتی وچ مارے مار کے آدھے عبداللہ زید شہید ہو گیا ہے تم واپس کیوں آیا ہے تو واپس کیوں آیا ہے صحابہ نے ایڈے ایڈے پیارے قربان کیتے نبی دی ختم نبوت واسطے بعد وچ 10 سال عمر فاروق دی حکومت رہی 2 سال ابو بکر صدیق دے رہے 12 سال درسا جدوں بھی کوئی گل ہوئی عمر فاروق نے لفظ کہنے جدوں کوئی پریشانی بننی جدوں کوئی دکھ آنا جدوں کوئی مصیبت ہونی آکھنا مسلمانوں اسی زید دا قربان ہونا برداشت کر گئے سا اے تے گل کوئی نہیں عمر فاروق جہا بندہ کہنا سی زید دا قربان ہونا برداشت کر گئے ساں اے تے گل ہی کوئی نہیں صحابہ مسلمانوں انہیں نے پیارے قربان کیتے جدوں بھی کوئی آیا امام احمد بن حنبل بازار دی اندر کپڑے لوہا کے کوڑے مارے گئے کیا امام وقت حاکم لی نہ ٹکر لے امام احمد بن حنبل ہی کہندے رہے کیا نہیں اے کہندے نے قرآن مخلوق کے میں کہنا نہیں خالق دا کلام ہے 30 سال درسا امام احمد بن حنبل جیل وچ رہے کوڑے کھاندے رہے امام نو ذلیل کرن لئی بازاراں وچ ننگیاں کر کے مارنا صرف ذلیل لئی لوکو آوے کو امام احمد بن حنبل کیا امام نے لوکو تو آڈا ساڈا فیصلہ ساڈے جنازے کرن گے جدوں امام دا جنازہ جیل وچوں نکلیا ہزاراں بندیاں کلمہ پڑھ لیا اے سن وہ لوگ جنہ نبی پاک دی عزت لئی جنہ سرکار دی نبوت لئی پہرا دیتا ساڑھے لوکاں نو پتا ہے 14 اگست نو کی ہویا پاکستان بنیا 23 مارچ نو کی ہویا جناب قرارداد پاس کی دی گئی پاکستان دی 6 ستمبر نو کی ہویا کیا جناب 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان منایا جاتا ہے 25 دسمبر نو جناب کی ہویا قائد اعظم دی ولادت جناب اس لئے جناب منایا جا رہا 7 ستمبر ہوندی ہے کسے مسلمانوں نہیں پتا پاکستان میں کی ہویا حالانکہ بنیادی نقطہ ہے 7 ستمبر 14 کا آزادی ملی ٹھیک ہے عزت والا دن 25 دسمبر نو قائد اعظم پیدا ہویا بہت بڑا لیڈر ہے بہت بڑا امت مسلمان دا لیڈر ہے بلکہ شکر ہے بابا ایسی جڑا انک ٹوٹا دے گیا شکر ہے
او بابا ایسی جڑا نیک ٹوٹا دے گیا اسی جناب آزاد مرضی نہ پڑھ رہے ہیں قرآن دی تلاوت مرضی نہ کر رہے ہیں ساڑیاں مسنا آباد نے ساڑے مدرسے آباد نے عظیم لیڈر سی بابا محمد علی جناح ادھا یوم ولادت بڑی خوشی دی بات 6 ستمبر میں جناب انڈیا نے ساڑے پر حملہ کیتا مسلمانوں 7 ستمبر سن یاد کیوں نہیں وجہ کیے 7 ستمبر نو کی ہویا جناب چند بندے بلکہ بندے سوال کر دینے جی کی ہویا میں پچھلے سال بھی گیا سی مسلمان لوگ اے جناب ساڑھا جی میں اللہ رسول مرنا ایک مرنا ضروری ہے اسی طرح 7 ستمبر او دن ہے جس دن اے لانتی جن نے نبی ہوں دا دعویٰ کیتا پاکستان دے اندر انہاں کافر قرار دیتا گیا 7 ستمبر 1974 دے اندر مولانا شاہ امن نورانی رحمت اللہ علیہ خان عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ انہاں دی قیادت دے اندر قومی اسمبلی دے اندر بل پیش ہویا اسی مردے نو نہیں مندے اسی سلامتی نو نہیں مندے کیونکہ جیڑا اللہ ایک مننے رسول دی رسالت دے مان رہے ہیں کہندے نہیں نال میں بھی نبیاں صحابہ نے 1200 جانہ دے کیا اسی مسلمان نہیں مندے اے تاریخ 74 دے اندر میں اس لیے کہندوں نا جوانوں میرے بڑے جمعہ دے خطبے نے ساڑھا آئی دا جوان انٹرنیٹ دے اوپر سرچ مار رہے ہیں فلانی کنجری نچدی کے میں فلانی کنجری دا مجرہ کے میں فلانی کنجری نے کیڑی فلم کم کی تو آئے آئی دا ساڑھا جوان انٹرنیٹ دے اوپر سرچ مار رہے ہیں فلاں ملک دے اندر کی پیوندا ہے فلاں ملک دے اندر کیڑی فلم لگی ہوئی ساڑھا آئی دا جوان کنجرہ دے بارے تحقیق رکھدا ہے کھلاڑیاں دے بارے تحقیق رکھدا ہے نہیں رکھدا تحقیق انہاں دے بارے چ نہیں رکھدا جنہاں نوں کالیاں پانیاں دیاں سزاواں ہوئیاں انہاں دے بارے چ نہیں رکھدا جنہاں نوں توپاں دے اگے کھڑیا کر کے گولیاں نہ اڑایا گیا انہاں دے بارے چ نہیں رکھدا جنہاں دے ہاتھ کٹے گئے جنہاں دے ناخن جناب پلاسا نہ کھچ لے گئے انہاں دے بارے چ نہیں رکھدا جنہاں برف دے بلاک پر لٹا کے ماریا گیا اے تاریخ 74 دے اندر کیوں 7 ستمبر 1974 دے اندر اے جناب مرزائیاں نو کافر قرار دیتا گیا 20 سالہ تاریخ سی دے پیچھے کوئی تیاری دا کام نہیں سی 20 سالہ تاریخ 52-53 دے اندر بلکہ 22 سال میں 52 بھی شروع ہوئے تحریک شروع ہوئی پاکستان دے اندر مرزائی کافر نے جناب حکومت وقت نے ڈکن دی کوشش کی تھی جلوس نہ مولویوں کڈو جلوس نہ کڈو حاجی فضل کریم رحمت اللہ علیہ میں واقعہ یاد ہے کچھ اور بندے بھی بیٹھے ہونگے حاجی صاحب سن آپ واقعہ سنایا میں بچہ سا انہاں دی عمر چھوٹی سی 15-16 سال جس میں تحریک چل دی رہی کہندے نے میں چھوٹا سا من پھڑ کے لے گئے حاجی صاحب کہندے نے میں نے برف دے بلاکاں دے اوپر ننگیاں کر کے لٹایا گیا لٹا کے میرے ہاتھ پیر بن کے میرے پیران دیاں تڑیاں بھی سوٹیاں ماریاں گئیاں حاجی صاحب دسے سن لوگوں میں نے اج بھی تڑیاں درد ہوں دیئے ہن بھی جوان بیٹھے ہو سارے کسے بندے نا لمحہ پاکا کوئی پولیس والے بیٹھے رہے ایک پولیس دا سب تو بڑا تفتیش ہے پیران دیاں تڑیاں بھی سوٹی مار دیں تفتیش بہت مشکل ترین کسی نے آج بھی مارو تڑی دے بچوں دی بکاٹ نکل جانے غور کرو اے جناب ایسا لانتی لوکاں پتہ ہی نہیں حالانکہ اے او مردود انسان ہے جنہیں نبی پاک دی توہین کی تھی سو کی تھی انہیں جناب عیسیٰ دی توہین کی تھی انہیں صحابہ دی توہین جڑی کی تھی معاذ اللہ اے مرزا غلام احمد لانتی نے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا دی اتنی بڑی توہین کیتی ہوئی ہے میرا زبان سے ہم نہیں دیندہ میں بیان کراں او سیدہ کائنات جدہ جناب ایک وال ننگا ہوئے سورج حیاتوں نہیں نکل دا
اس لانتی دے اتنے اتنے برے لفظ نے سیدہ کائنات دے بارے بندے دی زبان لڑکھڑا جاندی ہے کڑے منہ نال قوم دسیے کہ پھر جناب زندہ کہ میرے ادوں مجاہد کوئی نہیں سن وجہ کی سی کافرہ دی حکومت سی انگریز دی حکومت زندہ تاریا حملے سے بڑے ہوئے لیکن زندہ رہا کیونکہ کافر لوگ بے ایمان بے دین لوگ سب تو پہلے دے خلاف اٹھنے والے تاجدار گھوڑا سن پہلا فتوہ دین والے سیدی اعلیٰ حضرت سن جنہ کیا جناب کافر ہے پہلا جناب دے مقابلے جان والے کوئی معمولی نہیں سی سید زادہ ہے تاجدار گھوڑا پیر میرے علی شاہ آپ بیان کر دے لوگوں میں گھوڑے ہو مدینے چلا گیا دل وچ خیال کیے میرا علی جڑے زندگی دے 4 سال باقی بچ دینے چلو مدینے گزار دینے چلو مدینے سرکار دے قدموں میں گزار دینے تاجدار گھوڑا کہندے نے میں گنبد خضرا دے کے بیٹھویا میں گنبد خضرا دے کے بیٹھویا میری اکھ لگی میں ہوں گا امام الانبیاء دی زیارت ہوئی میرا علی جی سونیا حکم ہوئے فرمایا تو مدینے بیٹھا ہے ہندوستان فتنہ کھڑا ہو گیا ہندوستان فتنہ کھڑا ہو گیا ہے تاجدار گھوڑا کہندے نے جس وے گل میں سندا گیا میں جناب ڈر کے اٹھ گیا کی بنیا ہے کہندے نے دوجا دن ہویا پھر خواب دے اندر امام الانبیاء دی زیارت ہوئی میرے لیے تے بیٹھ ہویا ہے ہندوستان فتنہ کھڑا ہو گیا ہے وہ دعا دے چہرے والے کی کرا فرمایا دوڑ کے جا اس جا کے فتنے دا مقابلہ کر جس وے واپس آئے پتہ لگائے کلانتی ہے جس آکھے میں نبی کہندے نے میں نے یقین ہو گیا سرکار نے ایسے فتنے دے بارے کیا سی پھر میرے علی نے ایویں دعویٰ نہیں سی کیتا مرزا تو نبی دا دعوے دار ہے میں نبی تے نہیں میں نبی دے غلام تمہیں پینسل رکھ میں بھی رکھدا جدی لکھے گی وہ سچا ہوئے گا لوکاں سوال کیتا میرے لیے اتنا بڑا دعویٰ اگر پینسل دی لکھ لیندی پھر اتنا بڑا دعویٰ پینسل لکھ لیندی تے پھر جے تیری پینسل نہ لکھ دی پھر کیا سوال کرنا بھی سید سی کیا شاہ جی چپ کر جاؤ میں آپ دعویٰ نہیں سکیتا مالکہ دعویٰ کرایا کیا شاہ جی پیر میرے شخص کیویں کیا جسے لانتی میرے کے آیا لاہور دے وچ مناظرہ ہویا سی بہت بڑا مناظرہ آیا جناب پہلے تو کدی لک جائے کدی کو خیر پھڑ پھڑ کے لے با تاجدار گھوڑا نے میز اتنے قلم رکھی چل چل تو بھی رکھ تو نبی ہون دا دعوے دار ہے میں نبی نہیں میں نبی غلام در غلام چل قلم لکھے کیا مالکہ دعویٰ کرا سی کیا کیویں سنو کیا جسے میرے سامنے آیا نا تو میں قلم رکھیا سامنے بدو آدھا چہرہ نظر آیا کیا میرا لیا جو دل نہیں دعویٰ کر دے رب پورا کر دے وے گا جو دل نہیں دعویٰ کر لے کیا ہے میں دل نہیں دعویٰ چالو تو بھی رکھ قلم جدی لکھے گی وہ سچا ہے تو نبی ہونا دعوے دار ہے میں تو نبی بھی نہیں جی جس گل ہوئے نا مالکاں دی پھر مالک کانڈ لگن نہیں دیں دے پھر اے پاکستان بن گیا 47 پھر اے بھجدا رہا 1908 چ مر گیا لانتی اگوں دی نسل چل پئی پاکستان بنیا اور پاکستان بنن تو بعد پھر 52 تاریخ چلی میں کیا ساڈے پروفیسر سن لاہور دے سن ایک دا نام سی محمد الیاس ایک وہ سن لیکچر ایک دوسرے سن انہوں نے میں نام نہیں یاد انہوں نے ایک واقعہ سنایا سنو کہ پھر سرکار نے ایویں نہیں سی دعویٰ کیتا اے جڑا ساڈا خطہ ہے نا اے پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش اے سارا ہندوستان گنیا جاتا ہے جڑے 7 ملک نے نیپال مالدیپ بھوٹان اے سارے جڑے نا اے ہندوستان گنیا جاتا سی اس وقت سرکار نے نا ادھر منہ کر کے اے چڑھدے والے پاسے ایریا ہوندا ہے عرب تو
چڑھدے والے پاسے، یعنی کہ ساڈا قبلہ ادھر ہے نا جی، عرب ادھر ہے تے اسی چڑھدے والے پاسے آنے ہیں۔ سرکار نے چڑھدے والے پاسے منہ کر کے نا کھڑے ہو کے سرکار نے نا بٹن مبارک کھول کے کھڑے ہونا۔ صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ کیوں کھڑے ہوندے ہو؟ فرمایا ادھروں میں ٹھنڈی ہوا ہوندی ہے۔ صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ کیویں؟ فرمایا ادھر میرے نا تے بڑے مرن والے ہونے نے، بڑے مرن والے ہونے نے۔ تو ساڈے وہ پروفیسر سن، وہ ہن واقعہ سناندے سن، سنو ایمان تازہ کرو۔ کہندے نے کہ اے واقعہ میں ایک سیاستدان سی پاکستان دا بہت بڑا، نوابزادہ نصر اللہ خان، مظفر گڑھ خان گار دے رہن والا سی۔ تھوڑا عرصہ ہو گیا، 20 سال ہو گئے غالباً وہ فوت ہویا ہے، بہت بڑا سیاستدان سی، بڑے الیکشن ہوئے۔ کہندے نے نوابزادہ نصر اللہ خان میں نے واقعہ سناوندا ہے کہ اے کہندے نے کہ نوابزادہ نصر اللہ خان کہندا ہے کہ اے ہن نا لگی لاہور جلوس نکلے ختم نبوت دا، تے اس طرح کیتا پولیس والے نے توجہ کرنا، اس طرح کر کے نا اگے لکیر لا دیتی۔ انہوں نے کہا اوئے اس لکیر تو اگے کوئی نہ ٹپے، اس لکیر تو اگے کوئی نہ ٹپے۔ تے وہ نہ چلدے آئے لکیر تے آئے نہ تے اذان زور دا وقت ہو گیا۔ اذان پروفیسر صاحب کہتے ہیں میں نواب زادہ صاحب جڑی سارے واقعہ سنا، اذان زور دا وقت ہویا ہے تے پولیس والے نے کیا انہیں کہا اوئے اگے کوئی نہ ٹپے۔ ایک کہندا چلو پھر میں اذان پڑھدا پھر ویکھ دیا۔ انہیں نہ لکیر تو اگے قدم رکھ کے نہ اذان شروع کی تھی زور دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک گولی چلی اُدھی چھاتی وچوں پار ہوئی، جوان ڈگ پیا، ایک لفظ کا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بگدڑ نہیں مچی، دنیا دوڑی نہیں، دوجا جوان لگے آیا اُدھی لاش سے کھڑا ہو گیا دائے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دوجی گولی چلی ادھر سینہ جاگ ہویا، تیجا جوان اگن ہویا اُدھی لاش سے کھڑا ہو گیا دائے اشہد لا الہ الا اللہ۔ اُدھی گولی چلی سینے وچ لگی، کہندا ہے نواب زادہ کہندا ہے ایک ایک لفظ ایک گولی چلتی رہی، جوان ڈگدا رہا پر اذان مکمل کر گئے۔ ایک ایک جوان ایک ایک لفظ تے ڈگدا رہا پر نبی پاک دی اذان مکمل کر گئے۔ غور کرو اے تاریخ میں نہیں چلی۔ 74 دے اندر شاہ محمد نورانی رحمت اللہ علیہ، خان عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ، نیازی صاحب زندگی میری الحمدللہ 2 ملاقاتیں نے خان عبدالستار خان نیازی نا، 2 دفعہ میں ملے ہوا خان عبدالستار خان نیازی۔ نیازی صاحب مختلف جگہ دی اوپر واقعہ سامنے سن کیا، میں باہر دے ملک جسے بعد وچے وزیر بھی رہن خان عبدالستار خان نیازی، کہنے میں دورے تے گیا، ایک بندہ مل گیا دائے کڑی پارٹی جائے، میں کیا شاہ محمد نورانی جنال کیا یارو تے بڑا بڑا بندہ ہے، یار بڑا بڑا بندہ ہے، تو دینا کیویں رہنا ہے، کیا کیویں جاندا ہے، کیا جسے 74 دی اندر ادو 14 روپیے کرایا سی پنڈی تو لاہور دا اندازہ کرو، اس دور دی اندر اسی 1 کروڑ روپیہ لے کے گئے۔ ٹھیک ہے جڑا مردے نو نبی مننے کافر ہے، جڑا ولی مننے، جڑا جناب انہوں مجدد مننے، انہوں تھوڑی جی معافی لفظہ میں لکھ دیو۔ نورانی صاحب کہنے لگے اوہ لیٹ ہو گئے ہو، میرا سودا پیڑے ہو گیا ہے، کیا کدے نال سودا کیتا جے، کروڑ روپیہ اس دور میں اندر حساب لگا وہ، کیا میرا سودا کسے عام نال نہیں ہویا، دربار مصطفیٰ وچ ہویا ہے۔ پھر جناب 74 دی اندر 7 ستمبر دا دن آیا، تاریخی دن آیا جس دن مرزیاں نو آئین پاکستان دی اندر، ملک پاکستان دی اندر کافر قرار دے دیتا گیا۔ پھر یہ مقدمہ گیا بار دی عدالت وچ، اقوام متحدہ دی عدالت وچ، انہاں جناب جا کیا ساڑھے کو حقوق کھوئے جا رہے ہیں۔ میں پڑھے کیا ساڑھا آئیدہ جوان ہر چیز نیٹ دی اوپر سرچ کر رہے، کبھی تاریخ میں دیکھے آئی نہیں۔ جناب اتھے مقدمہ لڑن والے کوئی عام نہیں سن، ابتداویت تو سید نے کیتی، پیر میر علی شاہ کھڑے ہوئے، باہر دے ملک جو مقدمہ لڑن والے پیر کرم شاہ صاحب سن۔
اقوام متحدہ جڑا مقدمہ لڑیا وہ بھی سجدہ لڑے ہوا ہے. کیوں؟ ہر ایک نو اپنا ماں پیو تو آپ پیارا ہوتا ہے نا جی. ہاں جی وہ پھر پہلا بھی اٹھنے والا سید تے مقدمہ لڑن والا بھی سید. پیر کرم شاہ صاحب نے 3 دن دلائل دیتے سن مردیاں نے اقوام متحدہ. شاہ صاحب اٹھے انہوں نے کہا جی جس وے انہوں دی مک جائے نا ادو میں دس دی گیا. تمہیں پتہ ہے جڑے پڑھے لکھے حضرات بیٹھے نے انہوں نے پتہ ہے بھئی پیر صاحب ساری زندگی 98 انہوں کا وصال ہویا ہے. شریعت لا دے آپ جسٹس سن پاکستان دے اندر تا زندگی آپ وہ جسٹس رہے. پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ 3 دن دلائل دیندے رہے. 3 دن انہوں نے کہا جس وے انہوں نے کہا نہیں جس وے انہوں نے مک جان ادو میں دس دی گیو. 3 دن تو بعد آپ کھڑے ہوئے کہا جی گل ہے میرا انہوں تے سوال نہیں. وہ جڑا اتنے آئے سی نا عدالت دے جج پیر صاحب کہنے لگے جی میرے سوال 2 ہیں تواڈے تے نے. انہوں نے کہا جی بڑے مختصر جان ہاں نہ سوال جواب نے اللہ خیر صلی. انہوں نے کہا ہاں جی. انہوں نے کہا جی گل ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو مندا. میں کون؟ انہوں نے کہا جی مسلم. انہوں نے کہا جی تسی کنوں مندے ہو؟ انہوں نے کہا جی عیسیٰ علیہ السلام نو. کیا تسی؟ انہوں نے کہا جی اسی مسیح ہوں ساڈا مذہب مسیح عیسائی مسیح جس طرح کہندے نے. انہوں کیا ٹھیک ہے جی کہ ہاں کیا عیسیٰ نے میں بھی مندا عیسیٰ نا میں بھی مندا. میں نے عیسائی کہا کہ نہیں نہیں تسی محمد نو نبی مندے ہو تے پھر مسلم ہو نا. یا نہیں نہیں نال میں عیسیٰ نے بھی مندا عیسائی بھی ہاں. انہوں نے کہا نہیں نہیں تو مسلم ہے. انہوں نے کہا اے نالے کہندے نے نبی ساڈا او اے نال محمد کریم نو بھی مندے نے. ہن تسی دسو اسی انہاں مسلمان یا میں نے بھی عیسائی منو تے یا اسی انہاں مسلمان نہیں مننا. وہ جڑا جسٹس سی گو انگریز سی گورا سی وہ پھر شاہ صاحب تے انگریزی گل کر رہے سن. وہ انہوں نے کہا آ گل دی میں نے سمجھ آ گیا. انہوں نے کہا جاؤ جتیاں پا جاؤ کنجرو تس جھوٹی جائے. وہ جو کہندا ہے میں بھی عیسیٰ ہن مسئلہ اسی ہاں میں ہاں تسی اسی عیسیٰ نبی تو مندے ہاں نا جی. اسی موسیٰ بھی نبی مندے ہاں ہاں جی. لیکن اسی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ہیں. اس لیے مسلمانوں اللہ نے ایک بننا رسول اللہ دی رسالت مننا سرکار نو آخری نبی مننا اے ایمان دے جز نے. اے کوئی بھابی دیوبندیاں والا گل کوئی نہیں بلکہ مزے والی گل ہے. میں نا ہونے تھوڑی دیر پہلے پیر صاحب کی تفسیر پہ پڑھتا انہوں نے ایک جملہ لکھیا بڑا انہوں نے کہا جی یہ واد مسئلہ ہے سارے شیعہ ہوئے بھابی ہوئے دیوبندی ہوئے سنی ہوئے. انہوں نے کہا واد ساری امت جو مسئلہ یہ ہے ہر مسئلہ کہتا ہے سرکار تو بعد نبی ہی کوئی نہیں. یہ پیر صاحب نے ہونے میں تھوڑی تفسیر انہوں نے کہا جی یہ واد مسئلہ ہے امت مسلمہ میں جڑا متفقہ علیہ مسئلہ ہے جہدے تے ہر مسلک دا اختلاف ہے سرکار تو بعد کوئی نبی. کہندے نے مزے والی گل ویکھو کہ ساڈے بھابیاں نال ساڈے اختلاف دے شیعہ نال دیوبندیاں نال انہاں دے ساڈے نال ساڈے. انہوں نے کہا بعد مسئلہ سرکار دی ختم نبوت ہے جہدے وچ اختلاف کوئی نہیں. سرکار آخری نبی نے سرکار تو بعد کوئی نبی نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ جس امام جیسی مقلد انہوں دا فتویٰ کی ہے جیڑا کہے میں نبی ہاں انہوں اے کہنا تو دلیل دے پھر بھی بندہ کافر ہے پھر بھی بندہ کافر ہے. اس لیے اپنے ایماناں دی حفاظت کرو. سرکار رب نو ایک رب دے رسول نو اور سرکار دی ختم نبوت نو اے مننا ساڈے واسطے کی ہے ضروری ہے. قرآن دے وچوں ثابت ہے. میں ایک آیت پڑھی تواڈے سامنے ما کان محمد ابا. اگر میں پڑھا تو میرے سامنے پہ ہیں بہت ساری آیات قرآن دیاں نے کہ جڑا سرکار دے بارے بلکہ پورا قرآن ہی سرکار دی نعت ہے. اس لیے اپنے ایماناں بچاؤ. تو یہ سی معاملات کہ 1974 دے اندر 7 ستمبر نو کی ہویا. اللہ تبارک و تعالی سانو ساریاں نو سرکار دی نبوت سمجھن دی توفیق عطا فرمائے.